عمل تنفس بمقابل احتراق یا ریسپریشن ورسز کمبشن، شکر کے احتراق کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ۔ مقصد یا آبجیکٹیوز: جب گلوکوز یا شکر کو جلایا جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی تیار ہوتا ہے اور توانائی حرارت کی شکل میں خارج کی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم بات کرنے والے ہیں عمل تنفس اور احتراق کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمل تنفس ایک توانائی کو آزاد کرنے والا نظام ہے جو تمام جانداروں کے خلیوں میں انجام پاتا ہے۔ عمل تنفس کے دوران گلوکوز کے سالمات آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ تو تھا عمل تنفس۔ تو احتراق یا کمبشن کیا ہوتا ہے؟ احتراق یا کمبشن کے معنی جلنے کے ہیں۔ آئیے ایک تجربہ انجام دیتے ہیں۔ اس تجربے کے لیے ہمیں چاہیے لوہے کا سٹینڈ، امتحانی نلی، گلوکوز یا شکر، نکاسی نلی، اسپرٹ لیمپ اور چونے کا پانی۔ اب آئیے مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب آپ شکر یا گلوکوز کو گرم کرتے ہیں تب آپ مشاہدہ کریں گے گلوکوز یا شکر جلنا شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد ایک گیس امتحانی نلی کے اوپری حصے میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی اور نکاسی نلی سے ہوتے ہوئے چونے کے پانی یا لائم واٹر میں شامل ہوتی جائے گی۔ کچھ دیر بعد آپ مشاہدہ کریں گے کہ چونے کا پانی دودھیا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خارج ہونے والی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ اگر ہم کریں تو امتحانی نلی کی دیواروں پر واٹر ڈراپس یا پانی کے قطرے جمع ہو جائیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ گلوکوز کے احتراق کے درمیان پانی بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس تجربے کے ذریعے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ احتراق کے دوران گلوکوز کے سالمات آکسیجن کے استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کا اخراج کرتے ہیں، اور یہی طریقہ عمل تنفس کا بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں یعنی عمل تنفس اور احتراق کے دوران گلوکوز کے سالمات آکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ اسی لیے دونوں عمل کی کیمیائی مساوات ایک جیسی ہوتی ہے اور دونوں اعمال میں کچھ فرق ہوتے ہیں۔ بنیادی فرق کیا ہوتے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ عمل تنفس یہ زندہ خلیوں میں انجام پاتا ہے اور احتراق یا کمبشن یہ غیر خلوی عمل ہے۔ عمل تنفس کے لیے حرارت درکار نہیں ہوتی جبکہ احتراق کے لیے حرارت درکار ہوتی ہے۔ عمل تنفس کے دوران درمیانی مرکبات حاصل ہوتے ہیں جبکہ احتراق یا کمبشن کے دوران درمیانی مرکبات حاصل نہیں ہوتے۔ عمل تنفس توانائی کے دوران توانائی مختلف مراحل پر خارج ہوتی ہے جبکہ احتراق یا کمبشن کے دوران مکمل توانائی ایک ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ عمل تنفس کے دوران توانائی عضویے کے جسم میں جمع ہو جاتی ہے جبکہ احتراق یا کمبشن کے دوران توانائی ماحول میں خارج کر دی جاتی ہے۔ اور عمل تنفس کے دوران پانی کی موجودگی میں یہ عمل واقع ہوتا ہے جبکہ احتراق کے لیے پانی کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی۔